یہ 7 نام جو میں نے لیے، یہ وہ شخص ہیں جو پچھلے سال اکتوبر کے روز ایک آتنکوادی حملے میں ان کی قیمتی جانیں جو ہیں ہم نے گنوائیں۔ انہوں نے اپنی جان کی قربانی اس پروجیکٹ کے لیے دی، جموں کشمیر کی ترقی کے لیے دی، اس ملک کے لیے دی۔ جس طرح بدقسمتی سے پچھلے 35-37 سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں اس ملک کی ترقی، جموں کشمیر کی ترقی، جموں کشمیر کی جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں نے قربانی دی۔ میں اس ایسے سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں جس کے ہزاروں لیڈر اور ورکر پچھلے 35 سال میں قربان ہوئے، کیونکہ ہم ملک کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ملک کا بٹوارا ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آگے بھی پتہ نہیں کہ کیا کیا قربانیاں مانگی جائیں گی۔ لیکن وزیر اعظم صاحب، آپ کا آج یہاں موجود ہونا اس ٹنل کے انوگریشن کے پروگرام پہ، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ لوگ جو یہ حملے کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس ملک کی بہتری نہیں چاہتے، وہ لوگ جو جموں کشمیر میں ترقی، امن، جمہوریت کو قائم ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کو ہمیشہ یہاں ہار کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو ہمیشہ ہم یہاں سے ہرا کے واپس بھیجیں گے، اور اس ملک کو اور جموں کشمیر کو اور جموں کشمیر کی جمہوریت کو ہم کبھی یہاں نقصان ہوتے ہوئے جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے۔ جموں کشمیر کے لوگ آج اس بات سے بہت ہی زیادہ مطمئن ہیں کہ یہ ٹنل کا شبھ آرمبھ آپ کے ہاتھوں ہوا۔ یہ شاید میری خوش قسمتی ہے کہ جب اس ٹنل کے لیے فاؤنڈیشن سٹون سنگ بنیاد رکھا گیا، تب بھی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے میں نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ بارڈر روڈز کا پروگرام تھا 2012 کا۔ تب سے ایک لمبا عرصہ بیتا، بڑے وجوہات تھے، بہت مشکلات سامنے آئیں، پروجیکٹ شروع ہو نہیں پایا، لیکن پھر آپ کے ہاتھوں اور جناب نتن گڈکری صاحب کے ہاتھوں پچھلے کچھ سالوں میں اس پروجیکٹ میں تیزی آئی، اور آج یہ سونمرگ کا ٹنل، جس کو اس سے پہلے زیڈ مور ٹنل کے نام سے جانا جاتا تھا، اب سونمرگ ٹنل کے نام سے جانا جاتا ہے، آج اس کی شروعات ہوئی۔ اس ٹنل کا یہاں کے لوگوں کو بہت عرصے سے انتظار تھا۔ اس ٹنل کے وجہ سے اب لوگوں کو سونمرگ چھوڑ کے نچلے علاقوں میں سردیوں میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سال کے 12 مہینے یہاں ٹورزم ہوگا۔ ایک ونٹر ٹورزم کے ڈیسٹینیشن کے طور پہ ہم سونمرگ کو ڈیولپ کر پائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زوجیلا ٹنل کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں بھی ہم تیزی لانے میں کامیاب ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کی کوششوں کے نتیجے جو سرحدوں پہ امن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا بھی بہت فائدہ ان دور دراز علاقوں میں آج دیکھنے کو مل رہا ہے، چاہے وہ مچھل ہو، چاہے گریز ہو، چاہے کرنا ہو، چاہے کیرن ہو، چاہے ترقی کے لحاظ سے یا ٹورزم کے لحاظ سے۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کتنے ٹورسٹ ان دور دراز علاقوں میں آج ان جگہوں کی خوبصورتی لینے کا فائدہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہم امید کر رہے ہیں کہ یہاں سونمرگ میں بھی ٹورسٹوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ وزیر اعظم صاحب، اس سے پہلے جب آپ سری نگر پروگرام کرنے آئے تھے، اپنی تیسری الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انترراشٹریہ یوگ دیوس پہ آپ نے سری نگر میں پروگرام کیا تھا۔ اس پروگرام کے دوران آپ نے کچھ باتیں لوگوں سے کی، اور ان باتوں کے بنیاد پہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی باتوں پہ اور زیادہ یقین کرنا شروع کر گئے ہیں۔ آپ نے 3 بہت اہم باتیں اپنی تقریر میں اس دوران کی۔ آپ نے کہا کہ دل کی دوری اور دلی سے دوری، ان دونوں چیزوں کو مٹانے پہ آپ لگے ہوئے ہیں، اور واقعی
आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया, और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। उस दौरान आपने तीसरी भी बात की जिसको लेके लोग अक्सर बेशतर मुझसे सवाल करते हैं, मेरे साथी काबिना के, मीडिया के, यहाँ के रहने वाले। वो सवाल ये कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा? और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम, मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे, और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। आज वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है। आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहां रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।